السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد سے متصل ایک گھر میں میاں بیوی ساری رات جھگڑتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ان سے جھگڑنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ عورت کے خاوند نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد اس عورت سے مجھے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر اس عورت نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا ہے، جس سے بات بڑھ گئی اور ہم دونوں میں ساری رات تو میں ہوتی رہی۔ یہ بات سن کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حاضرین کو وہاں سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ پھر عورت سے فرمایا کہ تم سے جو سوال کروں گا تم اس کا بالکل درست اور سچ جواب دینا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا، اے عورت، کیا تمہارا نام یہ اور تمہارے والد کا نام یہ نہیں ہے؟ عورت نے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم یہ بات کرو کہ جب تم زنا کاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تم اور تمہاری ماں تیرے اس حمل کو چھپاتی رہی، اور جب درد ذی شروع ہوا تو تمہاری والدہ تمہیں اپنے گھر سے باہر لے گئی، اور بچے کی پیدائش ہونے پر اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تم نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے اس وقت ایک کتا اس بچے کے قریب آیا تو تمہاری ماں نے اس کتے کو ایک پتھر مارا، مگر وہ پتھر کتے کو لگنے کی بجائے بچے کو لگ گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تمہاری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تم دونوں نے وہاں سے رائے فرار اختیار کی، اور اس کے بعد تم دونوں کو اس بچے کی کوئی خبر نہ ملی۔ کیا یہ واقعہ سچا ہے؟ عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ عورت کے اعتراف کے بعد آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تو اپنا سر کھول اور اس عورت کو دکھا۔ چنانچہ جب نوجوان نے اپنا سر کھول کر دکھایا تو اس پر زخم کا نشان موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ نوجوان تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا اپنا بیٹا ہے۔ اب اسے لے کر اپنے گھر جاؤ اور تم دونوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو بہت بڑی حرام کاری سے بچا لیا۔ دوستو، حوالے کے لیے آپ کتاب شواہد النبوہ مولانا عبدالرحمن جامی صفحہ نمبر 281-82 دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے یہ قصہ نوجوانوں کی حکایات سے لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عجیب و غریب مقدمہ عدالت فاروقی میں پیش ہوا۔ ایک انصاری نوجوان لڑکا کہتا کہ حضور، میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، مگر وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکاری ہے۔ سوال ہوا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ نوجوان لڑکے نے کہا، حضور، میں اس کا کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ عورت سے پوچھا گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟
عورت نے سرے سے انکار کیا کہ میری تو کبھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ ادھر عورت نے چند گواہوں کو بھی امیر المومنین کے خدمت میں پیش کر دیا، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اس عورت نے کبھی کسی سے شادی ہی نہیں کی۔ پھر اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ لڑکا جھوٹ بول کر خواہ مخواہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس نوجوان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے آئے اور اس مقدمے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ لوگوں نے ساری داستان بتا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدمے سے متعلق سب لوگوں کو بلایا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ گئے۔ پھر عورت سے پوچھا، کیا یہ نوجوان تیرا بیٹا نہیں ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہاں، یہ میرا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان سے کہا کہ تم بھی ویسے ہی انکار کر دو کہ یہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے، جیسا کہ اس نے تمہیں اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان عرض کرنے لگا، اے پیغمبر کے چاچا کے بیٹے، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اس عورت کو ماں کہنے سے انکار کر دو، میں آج سے تمہارا باپ اور میرے بیٹے حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں گے۔ نوجوان نے عرض کی، ہاں، میں اس عورت کو اب اپنی ماں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کے اولیاء یعنی خاندان والوں سے فرمایا، امری فی ہذہ المرأۃ جائز، کیا اس عورت کے بارے میں میری بات مانی جائے گی؟ اولیاء نے عرض کی، ہاں ہاں، کیوں نہیں، بلکہ ہمارے سلسلے میں بھی آپ جو حکم دیں گے ہم ماننے کو تیار ہوں۔ ان کی باتیں سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے۔ اے قمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا نام تھا۔ ان حاضرین کے سامنے تم گواہ رہو کہ میں نے اس اجنبی خاتون کی شادی اس نوجوان سے کر دی ہے، تم جا کر درہموں کی تھیلی لاؤ۔ قمبر گیا اور تھیلی لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رکھ دی، جس میں 480 درہم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو بطور مہر یہ درہم دیے اور نوجوان سے فرمایا، خذ بید امرأتک ولا تأتنا الا وعلیک اثر العرس، یعنی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ اور اس کے ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس اسی صورت میں حاضر ہونا جبکہ تمہارے اوپر سہاگ رات کے نشانات ہوں۔ یہ کہہ کر جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عورت کہنے لگی، اللہ اللہ، اے ابو الحسن، یہ نوجوان تو میرے حق میں جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا، یہ تو اللہ کی قسم میرا بیٹا ہے، میں اب مان گئی اور آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیوں کر تمہارا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ تم نے ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا تھا اور 7 گواہوں کو بھی پیش کیا تھا۔ عورت کہنے لگی، دراصل بات یہ ہے کہ اس نوجوان کا باپ ایک حبشی تھا، میرے بھائیوں نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی، اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا، کچھ دنوں بعد اس کا باپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا،
اس کے بعد جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے فلاں قبیلے میں بھیج دیا، میرے اس بیٹے نے اسی قبیلے میں پرورش پائی، پھر میں نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوری داستان سن کر فرمایا، میں ابو الحسن ہوں تو بھلا میں کسی اور کا باپ کیوں کر بن سکتا ہوں؟ پھر آپ نے اس نوجوان کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا اور اس کا نسب بھی اس عورت کے ساتھ ثابت کر دیا۔ تو اس حوالے کے لیے الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ ابن قیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہیں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔